ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم لائیو میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ناظرین کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ آج جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا پہلا روزہ ہے اور نیوز 18 اردو ہمیشہ سے اس کی یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے وقتاً فوقتاً موقع کے حساب سے پروگرام پیش کرتے رہیں۔ تو یہ رمضان کا جو پروگرام ہے اس کا آج یہ پہلا لائیو پروگرام ہے جس کو آج ہم حیدرآباد کے اسٹوڈیو سے پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دوسرے بھی مختلف پروگرام ہیں جن کو آپ ٹی وی چینل پر دیکھتے چلے آئے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے رمضان سے متعلق اور اس پر گفتگو کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب جو ہمارے پہلے مہمان ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب جو نعت اور حمد آپ کو سنائیں گے۔ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے، مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب اور ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اور پروگرام کی شروعات میں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک پیاری سی حمد ہمارے ناظرین کے لیے سنائیں۔ جی۔ ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو، ہر لحظہ ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ شان خدا ہے، شان خدا، کیا بات، ہر سو ہے کرم جس کا پھیلا، یہ شان خدا ہے، شان خدا، ہر سو ہے کرم جس کا پھیلا، جب جب اٹھی رحمت کی گھٹا، جب جب اٹھی رحمت کی گھٹا، ہر قطرہ زمزم بول اٹھا، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو۔ اللہ ہر یہ کعبے کی زمین ہے، اس پہ نچھاور خلد بری، اللہ ہر یہ کعبے کی زمین ہے، اس پہ نچھاور خلد بری، وہ غیر مکی ہو یا کہ مکی، کہتے ہیں جھکا کر اپنی جبیں، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو، ہر لحظہ ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو، ہر لحظہ ہر دم اللہ ہو۔ انسان و ملائک کہتے ہیں، انسان و ملائک کہتے ہیں، سب شکر خدا کا کرتے ہیں، جو نیک خدا کے بندے ہیں، جو نیک خدا کے بندے ہیں، جس حال میں ہو یہ کہہ
کہتے ہیں کیا بات، سبحان اللہ، ہر بہت خوب۔ لہجہ ہر دم اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ، پھر حق یہ دکھائے شہر کبھی پڑ جائے نظر کعبے پہ میری، کیا بات کہی بھائی، جب بہت خوب۔ دے گی خوشی آنکھوں کی نمی، آئے گا زباں پر طیب کی، ہر لہجہ ہر دم اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت بہت شکریہ طیب پاشا قادری صاحب اس خوبصورت حمد کے لیے۔ اور اب ڈاکٹر مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ، شفاعت کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس کی جھلک اس ماہ میں دکھائی دیتی ہے۔ اس ماہ کی عظمت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے مفتی صاحب؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الاکرمین الافضلین، وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین، اما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم۔ ناظرین گرامی قدر، میں سب سے پہلے اپنے دل کی اتاہ گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کو اور تمام عالم اسلام کو اور تمام انسانیت کو ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ اس رمضان کے مبارک مہینے کو امت مسلمہ کے لیے بطور خاص اور تمام انسانیت کے لیے بطور عام رحمت کا اور عافیت کا، صحت اور سلامتی کا، امن اور شانتی کا ذریعہ بنا دے، تاکہ دنیا بھر میں جو وبا کورونا کی شکل میں لوگوں کے لیے ایک بڑی آزمائش بنی ہوئی ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے، تمام انسانیت چین، راحت، امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے، اور تیری عبادت اور بندگی کی توفیق نصیب فرما، اور رمضان کی ہر گھڑی جیسا تجھے پسند ہو کہ گزاری جائے، پھر حبیب کریم علیہ السلام کو پسند ہو کہ گزاری جائے، اسی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی کے بقیہ تمام گھڑیوں میں بھی اپنی بندگی، اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی تابعداری کی توفیق عطا فرما، اور تمام کے تمام لوگ جو اس موقع پر کرب و اضطراب سے گزر رہے ہیں، ان سب کو پروردگار تو اپنی شان کریمی سے، اپنی شان رحیمی سے مالا مال فرما، تاکہ دکھی انسانیت کو سکھ نصیب ہو۔ یا اللہ، ہم کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں، تجھ سے تیری رحمت اور تیری مغفرت کا سوال ہے کہ مولا اپنی بخشش اور مغفرت سے نواز کر ہم خاکساروں کو امن و عافیت عطا فرما، اور تیری بندگی کے لیے جو رکاوٹیں ہیں اس وبا کے باعث وہ ساری کی ساری دور ہو جائے، ہم معمول کے مطابق زندگی گزار کر تجھ کو اور تیرے رسول کو راضی کر سکیں، اور تمام انسانیت کے کام آ سکے، تو توفیق عطا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی شکل میں ایک عظیم مہینہ عطا کیا ہے، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی آمد کا تصور جب آتا ہے تو ہر ایک کے دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے،
اس لیے کہ اس مبارک مہینے کو اللہ نے رحمتوں والا بنایا، برکتوں والا بنایا، بخشش و مغفرت کے سامان کا ذریعہ بنایا۔ دنیا میں ظاہری طور پر بھی اس کے لیے ایک خوشی کی کیفیت رہتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آسمانوں میں بھی خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے، وہاں بھی اہتمام اور انتظام ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جنت کو تک سجایا جاتا ہے۔ رمضان کی قدر کو پہچاننے کے لیے یہ حدیث پاک جو امام بحقی نے شعب الایمان میں ذکر کی ہے، زجاجۃ المصابیح شریف و مشکات المصابیح میں موجود ہے، میں پہلے عرض کروں گا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رمضان کی شان اور عظمت کیا پوچھتے ہو کہ رمضان کی خاطر جنت کو شوال کے شروع سے لے کر ختم شعبان تک پورے کے پورے 11 مہینے میں سجایا جاتا رہتا ہے، اس لیے کہ رمضان آنے والا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ جنت کو سجایا جا رہا ہے، وہاں پر انتظام ہو رہا ہے، آسمانوں کے دروازے کھولے جا چکے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھولے جا چکے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کیے جا چکے ہیں، شیاطین کو قید و بند کی زنجیروں میں جکڑا جا چکا ہے، اور تمام طاغوتی طاقتوں کو پابند کیا جا چکا ہے کہ خیر کے اسباب مہیا رہیں، شر کے اسباب مسدود رہیں، اور بندوں پر لطف و عنایتوں کی یوں برسات ہو رہی ہے کہ خالق و مالک خود فرماتا ہے کہ طلبگاران بخشش آئیں، اپنے دامن طلب کو پھیلائیں، بخشش سے میں نواز دوں گا۔ عافیت کے طلبگار آئیں اور عافیت کے لیے بھیک مانگے، میں صحت و شفا عطا فرماؤں گا۔ بس ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، رہ لبے منزل ہی نہیں۔ اپنے دامن طلب کو ہم پھیلائیں، اخلاص کے ساتھ رحمتوں کو رب کی پائیں۔ اسی کے لیے مہینہ ہمیں عطا کیا گیا، خاص طور پر روزہ یہ انسانیت کا ایک عظیم ترین تربیت گاہ ہے، ایک بہترین مشق ہے۔ یہ بھوک کس کو کہتے ہیں، پیاس کس کو کہتے ہیں، اس کا احساس دلاتا ہے، اور دکھی انسانیت کے کام کرنے کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ بھوکوں کو کھلایا کرو، پیاسوں کو پلایا کرو، مذہب نہ دیکھو، ان کا مسلک نہ پوچھو۔ جو بھی انسان بھوکے پیاسے ہیں، روزگار کے لیے محتاج ہیں، ان کے لیے اسباب معیشت فراہم کر کے ان کے کام آؤ، اس سے اللہ بھی خوش ہوگا اور خلق خدا کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ بے شک، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تمہیدی کلمات کے لیے اور رمضان کے بارے میں بتانے کے لیے، اور جو آپ نے کہا ہے ان تمام باتوں کے لیے بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اورنگ آباد سے بول رہا ہوں سر، محمد سالار۔ محمد سالار صاحب، جی سوال کیا سالار صاحب؟ سر سوال دو ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے، جیسے ابھی لاک ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے تو گھر میں ہی ہمیں نمازیں پڑھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، پر کسی شخص کو خالی صرف سورہ ہی آتے ہیں نماز کے، تو وہ تراویح گھر میں کیسی طریقے سے پڑھے وہ بتا دیجیے۔ دوسرا سوال یہ سر کہ اللہ ہم سے اتنے ناراض ہے کہ ہمارے اوپر انہوں نے ان کے گھر کے دروازے تک بند کر دیے، تو ہمیں ان کو منانے کے لیے ہمیں کون سی دعا کرنا چاہیے، یا کون سے سورے پڑھنا چاہیے، یا کون سی آیت پڑھنا چاہیے جو ہمارے اوپر ان کا رحم ہو اور ہم سب پہلے جیسے جیتے تھے آج بھی ویسے جیے۔ ٹھیک ہے، لاک ڈاؤن میں آپ نے پوچھا نماز کس طرح سے پڑھیں، جیسے اگر کسی کو زیادہ صورتیں نہیں آتی ہیں؟ تراویح سر، تراویح اگر زیادہ صورتیں نہیں آتی ہیں نا، یاد نہ ہوں، ہاں تو وہ کیسے طریقے سے گھر میں ہی تراویح کی پوری کمپلیٹ کیسی کرے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سالار صاحب کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ جی مفتی صاحب، سالار صاحب کے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے گھر میں لوگ عبادت کر رہے ہیں تو تراویح کا طریقہ کیا ہے، اور اسی میں انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ اگر کسی کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو کس طرح سے وہ نماز ادا کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سالار صاحب نے اورنگ آباد سے سوال کیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں نمازیں ادا ہو رہی ہے تو تراویح کی نماز کس طرح پڑھیں، اور صورتیں زائد یاد نہ ہوں تو کس طرح ہم قرآن مجید کی تلاوت کر کے تراویح ادا کر سکیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح سنت موقدہ ہے، اور بڑی فضیلت اور بڑا ثواب اس کا حضور علیہ السلام نے بتلایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ، محاسب نفس کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ رمضان کا قیام کرے، تراویح پڑھے، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
تو یہ سنت موقدہ سبھی ادا کریں. مساجد میں جو نہیں جا سکتے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ گھروں میں پڑھیں گے. گھروں میں آپ اگر قرآن مجید کو زائد نہیں یاد کیے ہوئے ہیں تو جتنے بھی سورے آپ کو یاد ہیں انہی سوروں کو ان تراویح کی رکعات میں پڑھیں گے. مثلا کسی کو قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی چند صورتیں یاد ہیں یا 10 صورتیں الگ طرح سے سورہ ناس تک یاد ہے تو ایسی صورت میں وہ 2 رکعت میں 2 سورے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد 2 رکعت میں 2 سورے، اس طرح سے 10 رکعات ادا کریں گے تو 10 رکعت میں 10 سورے ادا ہو جائیں گے. پھر انہی سوروں کو پھر بقیہ 10 رکعت میں پڑھیں گے. یعنی سورہ فاتحہ کے بعد علم ترا پڑھے پہلی رکعت میں، الہلاک پڑھے دوسری رکعت میں، پھر اسی طرح سے 2 رکعت پر سلام پھیر کر پھر دوسرا دوبارہ شروع کریں تو پھر سورہ معون اور سورہ کوثر پڑھیں گے. اسی طرح اس کے بعد 2 صورتیں کر کے دوگانہ ادا کریں گے. اگر جتنے بھی آپ کو سورہ مثلا میں 10 مثال دیا 10 سے کم بھی یاد ہو، حتیٰ کہ کسی کو 2 سورے ہی یاد ہو تب بھی 2 سورے 2 رکعت میں پڑھیں گے. پھر دوبارہ جو اس کے بعد کے دوگانے ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہی 2 سورے سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ کر کے نماز 20 رکعت ادا کریں گے. سورے کم یاد ہونے کی وجہ سے تراویح کی ادائیگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ یہ ہے کہ قرآن مجید سنت موقدہ ہے، قرآن تراویح میں ہونا چاہیے. گھروں میں رہنے کی وجہ سے حافظ نہیں ہیں، آپ خود ہی کم چھوٹے سنتے ہیں، اس پر پڑھ لے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں علاوہ اس کے بھی آپ مکمل قرآن مجید تلاوت کریں. اور ہو سکے تو حفاظ اور قراء کے جو قراءت کے نشریات آ رہے ہیں چینلز پر، فیس بک پر، گوگل پر، اس سے بھی آپ سماعت کی حد تک استفادہ کریں. لیکن نماز میں جتنے صورتیں آپ کو یاد ہیں 2 رکعت میں انہی صورتوں کو پڑھتے ہوئے 20 رکعت مکمل کریں. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور یہ بلا کی وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم اس کو کیسے منائیں؟ اس کو منانے کے لیے ہمیں فرائض واجبات کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اپنی غلطیوں کا میں بھی آپ بھی سبھی جائزہ لیں، محاسبہ کریں، کہاں ہم سے بھول ہو رہی تھی، کہاں ہم سے چوک ہو رہی تھی. ان غلطیوں کو ہم ہی سمجھ سکتے ہیں، کوئی دوسرے کا ہم اس سلسلے مشورے کی ضرورت نہیں. اپنی ان غلطیوں سے توبہ کریں. بندوں کے حقوق ادا کرنے میں ہم سے کوتاہی جا ہوئی، حقوق والوں کو حقوق دے دیں اور اللہ کے حقوق میں جو فرائض ہم پر واجب تھے ہم نے ان کو ادا نہیں کیا تھا. رمضان کا اچھا موقع ہے، فرصت کا وقت ہے، ان نمازوں کو قضا کے طور پہ پڑھتے جائیں اور جو اب وقت کی جو نمازیں ہیں یہ بھی ادا کرتے جائیں. تلاوت کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو. جی مفتی صاحب، ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے گھر پہ عبادت کر رہے ہیں تو پہلے عشاء کی نماز مکمل کر لیں، اس کے بعد تراویح پڑھیں، پھر 3 وتر پڑھ کے پھر 2 نفل پڑھیں گے. کس طرح سے پڑھیں گے وہ بھی ایک بار بتا دیجئے. دیکھیے ہاں بالکل بہت اچھا سوال ہے کہ تراویح میں چونکہ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ کم صورتیں یاد ہو تو کس طرح پڑھیں، تو ہم نے عرض کیا تھا اب مکمل طریقے تراویح کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے ہم مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں تراویح تو عشاء سے پہلے تو نہیں پڑھتے، عشاء کے بعد پڑھتے ہیں. عشاء کی فرض پڑھنے کے بعد تو ہم ایسا کر لیں کہ جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو 4 رکعت عشاء سے پہلے سنت ادا کر لیں، پھر 4 رکعت عشاء کی فرض ادا کر لیں، اس کے بعد 2 سنت اور 2 نفل پڑھ لیں. پھر اس کے بعد آپ 2 رکعات کر کے 20 رکعات تراویح ادا فرما لیں. پھر اس کے بعد 3 رکعات واجب الوتر ادا کریں اور اس کے بعد پھر 2 رکعات نفل ادا کریں. عشاء کی 17 رکعات جو آپ عام دنوں میں پڑھتے ہیں رمضان میں بھی وہ پڑھیں، مگر طریقہ تراویح کا کب ہے؟ عشاء کی فرض کے بعد 2 سنت 2 نفل پڑھ لیں. اب پہلے دیکھیے عشاء کی فرض سے پہلے 4 رکعت آپ پڑھ چکے تھے، عشاء کی فرض 4 رکعت یہ 8 رکعت ہوئی اور 2 سنت 10 ہوئے، پھر 2 نفل 12 ہوئے، تو عشاء کی 17 میں سے 12 رکعت آپ ادا کر چکے. اب تراویح کی 20 رکعت پڑھیے. اب اس کے بعد پھر 5 رکعت باقی رہیں گی، 3 رکعت واجب الوتر 2 رکعت نفل، تو وہ تراویح کے بعد پڑھیں. تو تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے اور صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے. غفلت اگر ہو جائے تو بھی رات میں دیر سے صحیح پڑھ لیں مگر اس کو ضائع نہ کریں، یہ اس کا طریقہ ہے. اور ہر 4 رکعت کے بعد آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، تسبیح پڑھیں، ذکر الہی کریں، دعا کریں، پھر اس کے بعد ٹھہر کر پڑھیں. اگر گھر میں آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے گھر میں ہی پڑھنے کا ہے ہمارا یہ مسئلہ، تو اپنی خواتین اور مستورات کو بھی آپ اپنے ساتھ جماعت میں اپنے بچوں کو بھی شریک کر لیں
ان کو بھی سمجھا دیں, بتلا دیں کہ دیکھیے ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں, آپ کو ہمارے ساتھ شریک ہونا ہے. اور اگر اس بیچ طہارت کا تقاضا ہوا تو طہارت سے فارغ ہو کر وضو کر کے آ کے آپ کی نماز کو پڑھیں گے. یعنی تراویح کی 20 رکعت کے درمیان بالکل کہیں جا نہیں سکتے, ایسا نہیں. گھر کے اندر اگر کوئی تقاضا ہے جا سکتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں, اگر ان کے تقاضے وغیرہ ہیں تو ان کو بھی پورا کر کے آپ رکیے, کر کے آنے پر انہیں بھی شریک جماعت کر لیجیے تاکہ برکتیں انہیں بھی ملے, دعاؤں میں وہ بھی شریک ہو جائے. جی مفتی صاحب, طریقہ بھی بتا دیجئے کہ جیسے اگر گھر میں جو ابھی تو گھر پہ سب لوگ عبادت کر رہے ہیں, تو جو امامت کر رہے ہیں, گھر کا جو مرد ہے امامت کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے بچے کھڑے ہوں گے, ان کے پیچھے جو ہے مستورات کھڑی ہوں گی, کیا طریقہ ہوگا وہ بھی بتا دیجئے ہمارے ناظرین کو. جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر اہل خانہ کی جب امامت فرما رہے ہیں تو اب جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ تو امام کے حصے سے آگے ہوں گے. بالغ جو بچے ہیں گھر کے, وہ مردانہ جو بالغ ہے وہ بالکل پیچھے پہلی صف میں کھڑے رہیں گے, اور جو نابالغ بچے ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اس کے بعد خواتین و مستورات جو ہیں وہ ان چھوٹے بچوں کے پیچھے کھڑے رہیں گی. اگر گھر کے اندر اتنی کشادگی نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے بالغ مردوں کے ساتھ پھر نابالغوں کی پھر خواتین کی صف قائم ہو سکے, ایسی صورت میں بالغ مردوں ہی کی صف میں دائیں اور بائیں نابالغ بچوں کو کھڑا کر لیں. اس طرح سے مردانے کی ایک صف ہو گئی, خواتین ان کے پیچھے پڑھ لیں. اگر کسی کے گھر میں میاں بیوی ہی رہتے ہیں, بچے نہیں ہیں, تو اپنی اہلیہ کے ساتھ بھی جماعت کرائی جا سکتی ہے. آپ سامنے کھڑیں گے, آپ کی دائیں جانب تھوڑا پیچھے ہٹ کر آپ کی اہلیہ ٹھہریں گی یا بالکل پیچھے ٹھہریں گی. اس طرح سے آپ نیت کر کے نماز پڑھائیں گے. اگر کوئی آپ کے گھر میں فیملی, جوائنٹ فیملی میں بسا اوقات کیا ہوتا, 2 بھائی ہوتے ہیں, دونوں کی بھی وائف ہوتی ہے, ایسی صورت میں ایک کی تو بیوی ہے دوسرے کی بھابھی ہے مثلا, تو وہ دونوں بھی پیچھے ہی ٹھہریں گے, یعنی پڑھانے والے کے دائیں بائیں نہیں ٹھہریں گے. اگر وہ کوئی مردانہ ہے تو وہ ان کے پیچھے ٹھہریں گے. ایک ہونے کی صورت میں تو مسئلہ سمجھ لیجئے کہ امام کی دائیں جانب ایک مرد حضرت میں سے جو ایک ہے وہ ٹھہریں گے, ایک ہی ہے, باقی عورتیں پیچھے ٹھہریں گے. 2 ہو, 2 سے زائد ہو تو دائیں بائیں نہیں ٹھہریں گے, بالکل پیچھے ٹھہریں گے. امام آگے ہوں گے, ان کے پیچھے کی صف میں 2 مرد ٹھہریں گے. ایک ہی مرد ہے تو پیچھے نہیں ٹھہریں گے, دائیں جانب تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے ٹھہریں گے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. دونوں مہمانان کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے, اور بریک کے بعد پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. اور اسی بیچ میں طیب صاحب سے ایک درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے رمضان سے متعلق کوئی کلام ہو تو وہ پیش کریں. جی طیب بھائی. ایک بارگاہ رسالت میں نعت شریف کا اشارہ ہے. جی. سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے, سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے, سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے, یہ جو مل جائے تو اور کیا چاہیے, یہ جو مل جائے تو اور کیا چاہیے, چاہنے سے میرے کچھ بھی ہوتا نہیں, چاہنے سے میرے کچھ بھی ہوتا نہیں, چاہنے سے میرے کچھ بھی ہوتا نہیں,
چاہیے بہت خوب. میرے آقا کرم آپ کا چاہیے یہ جو مل جائے تو اور کیا چاہیے دولت دو جہاں چاہتا کون ہے دولت دو جہاں چاہتا کون ہے دولت دو جہاں چاہتا کون ہے میرے آقا کرم آپ کا چاہیے میرے آقا کرم کرم آپ کا چاہیے یہ جو مل جائے تو اور کیا چاہیے تیز ہے دھوپ حالات کی یا نبی 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 سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا چاہیے سبز گنبد کی تیز دھوپ حالات کی یا نبی سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا چاہیے سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے کوئی بھی آسرا کام دیتا نہیں کوئی بھی آسرا کام دیتا نہیں کوئی بھی آسرا کام دیتا نہیں صرف سرکار کا آسرا چاہیے کیا بات بہت خوب طیب بھائی بہت خوب یہ جو مل جائے تو اور کیا چاہیے جن کا رتبہ ہے طیب ہر ایک سے سوا جن کا رتبہ ہے طیب ہر ایک سے سوا ان کے نسبت بھی حد سے سوا چاہیے سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے یہ جو مل جائے تو اور کیا چاہیے کیا بات بہت بہت شکریہ بہت خوب طیب بھائی بہت بہت شکریہ اور اس خوبصورت نعت کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ان کا کیا سوال ہے جی السلام علیکم جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سری نگر کشمیر سے بات کر رہا ہوں جی نام بتائیے اپنا ہاں شیخ بشیر احمد جی سوال کیجیے شیخ بشیر صاحب ہاں سوال یہ ہے کہ جناب تراویح کے بعد تراویح کے مکمل ہونے کے بعد ہم وتر پڑھتے ہیں جی صحیح بات جی مگر چونکہ باقی مہینوں میں ہم تہجد سویرے جو پڑھتے تھے اس کے بعد ہم وتر پڑھتے تھے جی
تو آج کے بارے میں رمضان کا مہینہ ہے، چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں سب نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھیں گے، تو تہجد کے بعد ہم وطر پڑھیں گے یا ہم عشاء کے بعد وطر پڑھیں گے، یہی کوشچن۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے شری نگر سے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے بشیر صاحب کے سوال کا جنہوں نے شری نگر سے سوال کیا تھا؟ جی بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ۔ وہ یہ دریافت کر رہے ہیں کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، گھروں میں ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہیں، تو تراویح کے بعد وطر پڑھیں یا پھر تہجد کے بعد وطر پڑھیں؟ تو دیکھیے اگر تہجد پڑھنے کے بعد وطر پڑھ رہے ہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے، اس لیے کہ تہجد کے بعد وطر پڑھنا یہ وطر پر رات کی نماز کا اختتام ہے۔ مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھیں پھر وطر آپ کے ذمہ باقی رہے اور پھر آرام کریں، اٹھیں ایسے موقع پر کہ بالکل سحر کا وقت نازک آ چکا ہے، تو ایسی وقت میں وطر اگر فوت ہو گئی تو پھر ایک واجب کا تارک بنے گا بندہ۔ واجب ہے وطر کا پڑھنا، تہجد پڑھنا، تراویح پڑھنا سنت ہے، تو ترک واجب لازم آئے گا۔ تو جو لوگ اس بات کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ برابر وہ تہجد کے لیے اٹھیں گے، اس میں ان کو عادت بھی ہے اور اس پر اطمینان ہے ان کو اپنے بارے میں، تو ان کے لیے عشاء کے بعد تراویح پڑھ کر وطر کو مؤخر کر کے تہجد کے بعد وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پر غفلت کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں وطر کو تراویح کے بعد ہی پڑھ لیا جائے۔ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ گئے اور اللہ کی کرم سے تہجد پڑھے تو اور اچھی بات ہے، لیکن کبھی خطرے میں اگر پڑھ سکتی ہے، اس بات کا اندازہ ہے کہ کہیں رات کے آخری حصے میں اٹھیں گے اور بالکل سحر کا وقت نازک رہ جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر وطر کو آپ تراویح کے بعد پڑھ لیں۔ اطمینان ہے آپ کو اٹھنے کا تو پھر تہجد کے بعد آپ پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جناب میں شری نگر سے بول رہی ہوں، کشمیر سے۔ جی سوال کیجیے۔ تو میری گزارش ہے یہ مولانا صاحب کو بولیے گا، ہمارے لیے یہ رمضان کا مبارک ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، جی ہمیں دعا کیجیے گا، مہربانی ہوگی، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیے گا، جی تو یہ بہت مہربانی ہوگی۔ اور میری ممی لاسٹ ایئر 10ویں ماہ مبارک میں فوت ہو گئی ہے، جی تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے گا، اللہ سلامت رکھے۔ کوئی سوال بھی ہے آپ کا؟ نہیں سوال اتنا ٹھیک ہے، بس اتنا ہی ہے۔ بہت دعا بہت میں یاد شکریہ۔ رکھیے، دعا کیجیے گا پلیز، مہربانی ہوگی جی، آپ جی۔ سبوں کی، اللہ سلامت رکھے، اللہ بہت حافظ۔ بہت شکریہ السلام کال کرنے علیکم۔ کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا ہے۔ جی مفتی صاحب ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ جیسے رمضان کا یہ مہینہ ہے اور لوگ جو ہے باہر عبادت نہیں کر سکتے ہیں، تو گھر میں کس طرح سے عبادت کرنا چاہیے؟ آپ نے جیسا کہ پیغام دیا تھا، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو نیوز 18 اردو کے ناظرین ہیں ان تک آپ کا پیغام اس پلیٹ فارم سے جانا چاہیے۔ کیا اپیل کرنا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے، کیا مشورہ دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو مفتی صاحب؟ جی گریز کریں، ضرورت کی خاطر بنیادی ضرورتوں کے لیے جو ٹائم بتایا گیا اسی ٹائم پر نکلے، اس کے علاوہ نہیں، اور سماجی جو فاصلہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے، بھیڑ بھاڑ سے بچا جائے، اور گھروں میں بھی احتیاط کے ساتھ رہیں، پاکیزگی کا، صفائی کا مکمل طور پر لحاظ رکھیں، جو کہ ہمارے مذہب اسلام کی بنیادی باتوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ 5 وقت کی نمازیں گھروں میں پابندی سے آپ پڑھیں، کیونکہ روزے کی وجہ سے آپ رات میں خوب جاگیں گے، صبح میں سوئیں گے، تو پھر آپ ایسے وقت اٹھیں گے جبکہ ظہر کا وقت نکل رہا ہوگا۔ ایسی غفلت نہیں ہونی چاہیے، شیڈول بنا لیں کہ آپ رات میں کچھ دیر آرام کر لیں اور پھر سحر سے ذرا اور پہلے اٹھ جائیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں، اور سحر کے بعد خاص طور پر وہ مقبولے کی گھڑی ہوتی ہے، خوب خوب دعائیں کریں، استغفار کریں، فجر کی نماز پڑھنے کے فوری بعد نہ سو جائیں، اشراق تک تلاوت قرآن میں ذکر میں مصروف رہیں، پھر اشراق کا وقت شروع ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سکون سے آرام کریں، پھر آپ تقریباً 10:30 پونے 11 بجے کے قریب اٹھ جائیں اور چاش کی نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ذکر میں مصروف ہو جائے، ظہر کی نماز پڑھ لیں، طبیعت اگر چاہتی ہے کچھ دیر آرام کرنا تو آرام کر لیں، اس کے بعد پھر فریش ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کریں اور دینی احکام اور مسائل کو جانیں۔ اور خاص بات یہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے
کہ عام طور پر ہم گھروں میں اپنا ماحول نہیں بناتے. مساجد میں ایک ماحول بن جاتا ہے, وہاں رونا بھی آتا ہے, وہاں ذکر میں لذت بھی ملتی ہے. گھر میں بچوں میں اپنا جو عام زندگی کا ماحول ہوتا ہے اس میں ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. مگر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا کریں, گڑگڑائیں, اپنے بچوں سے سمجھائیں, بتلائیں ان کو, اہلیہ کو پابند کریں, سب ایک ساتھ مل کر پڑھیں. ہو سکا تو ایسا کریں کہ اگر پورے نہیں پڑھ سکتے تو کوئی ایک قرآن پڑھے, باقی دوسرے سنیں, ان میں سے کسی سے پڑھوائیں, تیسرے سے سنیں. آخر کی صورتیں یاد ہو تو اچھی طرح اس کو سن کر پھر محفوظ کرا لیں, نہیں تو یاد دلانے کی کوشش کریں. اس طرح آپ کی جستجو ہونی چاہیے. اور پھر خاص بات یہ ہے کہ یہ انسانیت کا درد ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے, اور روزہ ہمدردی اور غمخواری کی تعلیم دیتا ہے. آپ سحر افطار میں جب انتظام کر رہے ہیں تو اپنے گھر کے کم از کم دونوں دائیں اور بائیں تو اپنے پڑوسیوں کا آپ خیال کریں. اس طرح سے غریب کون ہے آپ کے محلے کے آپ کو معلوم, رشتے داروں میں ضرورت کون ہے, من کون ہے, ان کے بارے میں آپ کو معلوم. ان تک مدد پہنچانے کی جو حدود میں رہتے ہوئے کوشش ہے برابر کر کے ان تک مدد پہنچائیں. اور پوری امت مسلمہ کے لیے دل کے اندر درد ہو, تمام انسانوں کے لیے دل میں تڑپ ہو, اللہ سے خوب دعائیں کریں, گڑگڑائیں. یہ اللہ کو منانے کا وقت ہے, اللہ سے روح لگانے کا وقت ہے. جی شک, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں گنٹور ضلع سے بولتا ہوں. جی سوال پوچھیے. تو عربی کی نماز پڑھائے تو قبول ہو گیا ہمارے, تو نماز ہے قرآن بھی پڑھنے آتا نہیں لگا تھا. بیوی اگر نماز پڑھائیں ہاں تو شوہر جو ہے وہ موجود ہیں, ان کو نماز نہیں آتی, کس وجہ سے بیوی امامت کر سکتی؟ کچھ وجہ تو ہوگی. ہاں وہ سوال. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب, محترم نے جو سوال کیا ہے گنٹور سے, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کی بیوی عالمہ ہے تو وہ کیا امامت کر سکتی ہیں اور ان کے پیچھے ان کے شوہر اور بچے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے عزیز, آپ اچھا کھل کے پوچھے ہیں, بہت اچھی بات ہے, معلومات حاصل کرنا اچھی چیز ہے. یہ دریافت کر رہے ہیں آپ کہ اگر بیوی نماز پڑھائے تو کیا ان کے پیچھے آپ نماز پڑھ لے سکتے ہیں؟ تو اہلیہ آپ کی نماز پڑھا رہی ہے تو ان کے پیچھے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نہیں پڑھ سکتے. آپ اپنے طور پر امامت کرنے کے لائق ہیں تو آپ خود امامت کریں, نہیں تو اہلیہ خود سے اپنی نماز پڑھیں تنہا, اور آپ اپنی تنہا نماز پڑھیں. آپ کو بہت زیادہ آنا سورے بہت زیادہ معلومات رہنا ضروری نہیں ہے, کم سے کم نماز کا طریقہ معلوم ہو گیا, اور الحمد شریف کے بعد دو چھوٹی صورتیں بھی آپ کو یاد ہے تو کافی ہے. اور اتنا بھی یاد نہیں ہے تو آپ اپنی اہلیہ کے پاس وقت نکال کر بیٹھے, گھر ہی میں ہے, اور ایک ایک کر کے سورہ یاد کریں. سورہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے. آپ دیکھو اخبارات پڑھتے آپ کو یاد ہو جاتا, خبریں سنتے یاد ہو جاتا, ماشاءاللہ میموری اچھی ہے, کاروبار کرتے ہر باتیں یاد رہتی, حساب کتاب یاد رہتا. جب اپنی اہلیہ کو ہم امام نہیں بناتے کہ دکان پر بیٹھے تو میں اپنی اہلیہ کی امامت میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, نہیں, اپنی سمجھ سے ہم کرتے, اپنی صلاحیت سے کرتے, اور نفع کما کے لاتے, لوگوں کو کس طرح سے جو ہے لوگوں سے سلوک کرنا ہے ہم سمجھتے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہلیہ محترمہ اگر جانتی ہیں تو آپ ان سے اچھا سیکھ لیں, اس میں حرج کی بات نہیں ہے. ان سے جو چیزیں آپ کو نہیں معلوم سیکھ لیں, لیکن نماز خود آپ پڑھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ تنہا نماز آپ پڑھیں, اہلیہ کی اقتدا میں نماز نہ پڑھیں. بچوں کو بھی وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھائیں, 24 گھنٹے مل رہے ہیں, آپ کوئی شور شراب والی گھر کے ماحول میں رہ کے روزانہ سیکھیں, اور جب تک جو بھی یاد کرنا ہے آپ تھوڑا تھوڑا یاد کریں. یاد نہ بھی ہو تو کم سے کم آپ کھڑے رہ کر رکعت باندھیں, قیام کریں. ایک اگر آیت بھی پڑھ لیا فرض ادا ہو جاتا میرے بھائی. سورہ فاتحہ واجب ہے, اس کے بعد کوئی چھوٹی سورت 3 آیتیں یا 3 آیتوں کے برابر کوئی بڑی ایک آیت اتنا پڑھنا واجب ہے. اگر صرف کچھ بھی یاد نہیں ہے, ایک آیت بھی الحمدللہ رب العالمین اگر آپ پڑھ لیے, پھر اس میں اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے, نماز آپ کی حیثیت فرض کے ادا ہو جاتی ہے. باقی جو بھی یاد نہیں یاد کرنے کی کوشش کریں, یاد ہونے تک آپ چین نہ لیں. بس کیسا بھی نماز کے حد تک ایک الحمد کی صورت اور ایک قل هو اللہ انا اعطینا جیسی چھوٹی جو صورتیں یاد کر لیں, اور اندر جو نماز میں پڑھنے کی اتحیات یاد کر لیں واجب ہے, درود ابراہیمی یاد کر لیں سنت ہے, دعائے معصورہ یاد کر لیں. لیکن اگر یاد نہیں ہے تو میرے بھائی اتحیات کے بجائے آپ جو بھی وہاں پر ذکر کر سکتے کر کے نماز پڑھیے. نماز فرض کے حصے سے آپ کی ادا ہو جائے گی. اتحیات پڑھنے کو چیزیں قاعدے میں بیٹھی آپ, سمجھ گئے میرے بھائی. اس کے بعد آپ سلام پھیریے. اب اتحیات یاد نہیں ہے تو اس کے بعد مسلسل کوشش کر کے یاد کیجیے. ہے ہم کو معلوم گاؤں میں دیہاتوں میں کیا شہروں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں
कि दुनिया की हर चीज मालूम, हमको अत्तहियात याद नहीं है, दुआए कुनूत याद नहीं है, नमाज की सूरह याद नहीं है, ये रोना है हमारा। दर्स कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, तो हमने ये जो है लापरवाही बहुत बढ़ती है। अभी मौका है, अच्छा है, मैं आपको नर्वस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके हौसले को बढ़ा रहा हूँ, अच्छा जज्बा है। मैं कहता हूँ कि आप पूछे, हमें खुशी हुई आपके सवाल करने से, मगर ऐसा कीजिए कि अहलिया से सीखिए, नजर इख्तिलाफ में उनकी नमाज पढ़ने के बजाय आप खुद तन्हा नमाज पढ़िए। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह 2 सूरह अच्छा सीख कर काबिल बन जाए तो खुद आप पढ़ाइए। और तरावी में मैं जैसे अर्ज किया था, हमारे लोग अक्सर तरावी के सिलसिले में फिक्रमंद हो गए। तरावी होती तो बहुत कुरान पढ़े तो तरावी होती, यकीनन वो अच्छा है कि पूरा कुरान पढ़े, याद नहीं तो क्या करेंगे आप? 2 सूरह जो आपको याद है वही 2-2 रकात में पढ़ेंगे आप, और इत्मीनान के साथ 20 रकात तरावी पढ़िए। रुक के पढ़िए, आप कोई बात नहीं, थक गए तो थोड़ा बैठ के फिर उसके बाद पढ़िए, आप दम लेके पढ़िए, तेजी के साथ जल्दी खत्म करना भी जरूरी नहीं है, इत्मीनान से पढ़ी जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? एमपी से बात कर रहा हूँ, उज्जैन से। एमपी से? जी हाँ। सवाल कीजिए अपना। मैं कह रहा था सर, आपको क्या मतलब मियाँ बीवी साथ में नमाज पढ़ सकती है? क्या पूछना चाह रहे हैं? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, सवाल आपका क्लियर नहीं आ रहा है। मैं कह रहा था मियाँ बीवी साथ में नमाज पढ़ सकती है? मियाँ बीवी साथ में नमाज पढ़ सकते हैं क्या? मुफ्ती साहब ने अभी जी बता दिया था। इसके अलावा कोई और सवाल अगर वक्त रहा तो इंशाल्लाह फिर से सवाल ले लेंगे। कोई और सवाल आपका? जी आवाज़ सही नहीं आ रही, इसलिए अब इसमें आपको फोन करा। मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही थी, आपकी जवाब तो सुन जाता, बस आवाज़ साफ नहीं आ रही। अच्छा जी इसलिए सुनना चाह रहा हूँ, डबल से नहीं। आप ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती साहब से पूछ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, भाई ने सवाल किया था, मध्य प्रदेश से सवाल था, और कि मियाँ बीवी क्या बाजमात नमाज पढ़ सकते हैं? चूँकि आपने पहले भी बता दिया था, लेकिन आवाज़ ये सही सुन नहीं पाए थे, इनके समझ में नहीं आ पाया था, आवाज़ कुछ डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैं चाहूँगा मेहरबानी करके एक बार फिर सवाल का जवाब दे दें। क्या मियाँ बीवी बाजमात नमाज पढ़ सकते हैं? सवाल है, मियाँ बीवी बिल्कुल बाजमात नमाज पढ़ सकते हैं। मियाँ नमाज पढ़ाएंगे, बीवी उनके पीछे नमाज पढ़ेगी, और 2 तरीके इसमें हैं। बिल्कुल बीवी पीछे ठहरे, ये भी जायज़ है, या उनकी सीधी जानिब थोड़ा सा पीछे हटकर ठहरकर नमाज पढ़े, जायज़ है। मियाँ बीवी दोनों घर में जमात से नमाज पढ़े, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन शौहर इमामत करेंगे, बीवी उनके अख्ता में नमाज पढ़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं जी, सवाल पूछिए अपना। जी मैं, मेरी भाभी और मेरी मिसेज, हम 3 लोग हैं। भाभी और जी 3 लोग हैं, और अभी हमको नमाज पढ़ना है जी। तो जैसे मैं पढ़ूंगा तो मेरे पीछे में इन लोग, मेरी भाभी और मेरी वाइफ नमाज पढ़ सकते हैं? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ जी, सवाल समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, भाई ने सवाल पूछा है कि जैसे ये हैं और इनकी अहलिया है और इनकी भावज है, तो वो दोनों जो है इनके पीछे नमाज पढ़ सकती हैं क्या? ये आगे खड़े वो लोग दोनों पीछे जो है खातून पीछे खड़ी हों? जी यानी भाई नमाज पढ़ाएंगे और उनकी अहलिया उनकी भाभी हैं, क्या ये दोनों उनके पीछे नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं? तो देखिए, मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था कि कोई शख्स अगर नमाज पढ़ा रहे हैं और उनके पीछे उनकी अहलिया है तो ये तो बीवी ही है। दूसरी भाभी जो है इनके लिए ये गैर महरम है, लेकिन दोनों पीछे नमाज पढ़ सकती हैं। अलबत्ता शरई एतबार से जिनसे पर्दा लाजिम है वो बेपर्दगी के साथ न हो, उसका ख्याल जरूर रखा जाए। दोनों पीछे बिल्कुल जैसा कि एक इमाम के पीछे सब बनाने वाले कितने फासले से सब बनाते हैं, वैसे ही फासले से पीछे की सब में दोनों ठहरकर नमाज पढ़ सकते हैं। अगर बच्चे वगैरह हों तो फिर आप ऐसा करें कि इन दोनों को और पीछे कर दें, बच्चों को दरमियान में रखें। अगर कोई बच्चे वगैरह नहीं, सिर्फ दोनों ही है, एक आपकी अहलिया है और भाभी है, तो दोनों पिछली सफ में होंगे और आप अगली सफ में, आप आगे इमामत के मुकाम पर ठहरकर नमाज पढ़ाएंगे, जायज़ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मेरा नाम गुलजार अहमद है, मैं शीरबाग पांपोर, ये जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए।
جی میرا مولوی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ جو جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہاں سے فارغ ہو کے ہم پھر سو جاتے ہیں، تو کیا وہ درست ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں؟ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے گلزار صاحب. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے جو بھائی نے سوال کیا کہ فجر کی نماز کے بعد کیا سو سکتے ہیں؟ جو لوگ سو جاتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فجر کی نماز، جی فجر کی نماز پڑھ کر آپ، جی ہاں فجر کی نماز پڑھ کر سو سکتے ہیں، کوئی ایسا ضروری نہیں ہے. میں نے ایک بتلایا تھا کہ آپ ایسا سیٹ کریں، شیڈول بنائیں تو بہتر ہے کہ فجر کے بعد ذکر و اذکار کر کے اشراق پڑھ کے سو جائیں. کیونکہ پہلے کیا تھا، ڈیوٹی رہتی تھی، جانا رہتا تھا، تو آپ رات کے بھی جاگے ہوئے ہیں، پھر اشراق تک آپ کو ذکر میں مصروف رکھنے کے لیے کہا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ادا کرنے میں آپ کو مشکل ہو، لیکن فی الوقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں ہیں تو کوشش اس بات کی کریں کہ فجر کے بعد اشراق تک ذکر و اذکار میں رہیں، 2 رکعت اشراق پڑھ کے سوئیں. لیکن اگر فجر پڑھ کے سو گئے یا سونا چاہیں تو جائز ہے، ناجائز یا گناہ نہیں ہے، بالکل فجر پڑھ کے سو سکتے ہیں. بلکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان شریف میں سحر کے بعد فجر کا وقت شروع ہونے کے ساتھ زیادہ وقفہ نہیں لگایا، آپ نے جلد ہی نماز فجر کی پڑھائی تاکہ اگر کوئی دن میں مصروف رہنے والے آرام کرنا چاہیں تو سو سکتے ہوں، ورنہ اشراق تک آپ ذکر و اذکار میں رہ کر اہتمام کریں، یہ اولا ہے، بہتر ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں جی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ میں سر کشتواڑ جموں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میرا نام غلام عباس ملک ہے، میں کشتواڑ سے بات کر رہا ہوں. سر ہم مسجد کے ساتھ میں رہتے ہیں اور جو کورونا کی وجہ سے جو مسجد میں جانے سے پابندیاں ہیں اور وہاں پہ چند آدمی جو جاتے ہیں 2 یا 4، اور ہمیں گھر میں جب آواز آئے گی یا مائک پہ ہم یہاں جماعت اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک، ہم مسجد کے ذہن میں ہی رہتے ہیں، بالکل ساتھ میں ہی. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب بھائی کا سوال آپ نے سنا، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ مسجد میں نماز ادا ہو رہی ہے، 4 آدمی 3 آدمی جن کی اجازت ہے وہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ پوچھتے ہیں کہ بالکل مسجد کے پاس صحن کے پاس ہی مکان ہے، تو کیا اس آواز پر گھر میں اقتدا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ آپ مسجد سے بالکل متصل ہیں اور دونوں کے درمیان میں کوئی آمد و رفت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں صفوں کا اتصال ہو اور دروازہ کھلا ہوا ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے وہ بھی پھر صفوں کا اتصال ہو. اگر صفوں کا اتصال نہیں ہے، ظاہر ہے کہ مسجد بڑی ہوگی، اس میں ہے 4-5 آدمی نماز پڑھنے والے، تو صفوں میں اتصال نہیں. ایک بات. دوسری بات، گھر میں پڑھیں گے تو گھر کو آپ کھلا رکھ کر بھی نہیں پڑھیں گے، گھر بند ہوگا. اس صورت میں آپ گھر میں تنہا ہی نماز پڑھیں، آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ نماز پڑھیں. البتہ اس پہ آپ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے سنیں، آپ قرآن شریف کھول کر اطمینان سے سنتے جائیں، تلاوت کا ثواب ملے گا. لیکن جماعت کے ساتھ مسجد کی جماعت میں آپ شریک نہ ہوں، اس لیے کہ دروازہ آپ کا بند ہی ہوگا نام والا، اس میں جو ہے پھر صفوں کا اتصال نہیں ہوگا. کئی کراہتے ہیں اس کے اندر. ہاں دروازہ کھلا ہے اور بالکل آپ کو امام صاحب کی حالت آپ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، ایسے صحن میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں گنجائش ہے. لیکن آپ کے مسجد کے قربت کے باوجود راستہ آپ کا تو لامحال ہوگا ہی. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا دروازہ کھلتے مسجد کے صحن میں جا رہے ہوں، بیچ میں سے گزرنے کا کوئی راستہ نہ ہو. اس لیے ایسی صورت میں آپ تنہا ہی نماز پڑھیں اپنے طور پر، یا پھر گھر میں آپ جماعت کرا لیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے، اور ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے بہترین کلام پیش کیے. آپ دونوں حضرات کا ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے اسی وقت ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے، اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.